بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما، اور کہہ دیجئے اے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ مضمون اردو، جماعت ہشتم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، ہمارا آج کا عنوان ہے آپ کا سبق خون کا بدلہ۔ خون کا بدلہ ایک لوک کہانی ہے۔ لوک کہانی سے مراد علاقائی کہانی ہوتا ہے۔ یہ مختلف علاقوں کی کہانیاں ہوتی ہیں جو صوبائی بھی ہو سکتی ہیں، ملکی بھی ہو سکتی ہیں، یا کسی ایک خاص علاقے کی ہو سکتی ہیں۔ یہ کسی ایک خاص نتیجے کو لے کر چلتی ہیں۔ ان میں ایک خاص نتیجہ ہوتا ہے، ایک خاص سبق موجود ہوتا ہے جس سے لوگ کچھ نہ کچھ حاصل کرتے ہیں۔ آپ کی یہ لوک کہانی خون کا بدلہ ایک پشتو لوک کہانی ہے۔ اس لوک کہانی کے ذریعے ہم جو پشتو بولے جانے والے علاقے ہیں پاکستان کے اندر، جیسا کہ خیبر پختونخوا ہے یا بلوچستان کے کچھ خطے ہیں، ان کی معاشرتی مذہبی روایات اور رویوں کی عکاسی کو دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ لوک کہانی کے علاوہ بھی خطوں کی معاشرتی مذہبی اور رویوں کی عکاسی مختلف چیزوں سے ہوتی رہتی ہے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارا پشتو معاشرہ جو ہے، پشتو بولنے والے جو لوگ ہیں وہ مہمان نواز ہیں اور اثار کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ انتقام لینے کی بجائے معاف کرنا اور درگزر کرنا جو ہے وہ ایک بہتر جذبہ ہے، اور اس جذبے کو معاشرے کے اندر پروان چڑھنا چاہیے۔ جب معاشرے کے اندر درگزر اور معاف کرنے کا جذبہ پروان چڑھتا ہے اور انتقام لینے کا سلسلہ ختم ہوتا ہے تو معاشرے میں امن و سکون ہوتا ہے اور وہ معاشرے ترقی کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے الفاظ معانی کا چارٹ موجود ہے، آپ اس کو پڑھیے گا اور اپنے پاس نوٹ بکس میں تحریر کیجیے گا۔ ہم سبق کی طرف آتے ہیں۔ مراد خان خون میں لت پت ایک چارپائی پر پڑا تھا۔ گاؤں کے لوگ اس کی حجرے میں جمع تھے۔ اس کی بیوی اور نوجوان بیٹی مارے غم کے نڈھال ہوئی جا رہی تھی۔ مراد خان کی حالت لہجہ بلہجہ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے اس کی رنگت زرد ہو گئی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن نکاہت کی وجہ سے نہیں کہہ سکتا تھا۔ آخر اس نے بڑی مشکل سے ہاتھ اٹھایا۔ سب لوگ خاموش ہو گئے۔ اس کی بیوی اور بیٹی نے بھی ضبط سے کام لیا۔ سب کی توجہ مراد خان کی طرف تھی۔ کمزوری اس قدر زیادہ تھی کہ مراد خان کے لیے بولنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ بڑی آہستگی سے کہہ رہا تھا، دشمن تو اپنا کام کر گیا، میرا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ اس کی بیوی اور بیٹی داڑیں مار کر رونے لگی۔ مراد خان نے انہیں اشارے سے خاموش کرایا۔ اس نے کہا، میں دنیا سے ایک حسرت لیے جا رہا ہوں، کاش میرا بھی کوئی بیٹا ہوتا جو میرے خون کا بدلہ لیتا تو میری بے چین روح کو سکون ملتا، لیکن افسوس۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مراد خان کی بیٹی سپنگل یہ سن کر اپنے باپ کے پاؤں سے دیوانہ وار لپٹ گئی اور کہنے لگی، بابا تم غم نہ کرو، میں وعدہ کرتی ہوں کہ جب تک تمہارے خون کا بدلہ نہ لے لوں مجھ پر چین کی نیند حرام رہے گی۔ یہ بات سن کر سب نے اس کی ہمت کی تعریف کی اور مراد خان بھی سکون سے مر گیا۔ دن گزرتے گئے مگر سپنگل اپنے وعدے کو نہ بھولی۔ وہ اپنے باپ کے خون کا بدلہ لینا چاہتی تھی لیکن کوشش کے باوجود اپنے باپ کے قاتل کا پتہ نہ چلا سکی۔ اسے صرف اتنا ہی معلوم تھا کہ اس کے باپ پر کوئی شخص گولی چلا کر پہاڑوں میں غائب ہو گیا اور لوگ اس کے باپ کو زخمی حالت میں وہاں سے اٹھا لائے۔ کسی شخص کو قاتل کے بارے میں کچھ بھی علم نہ تھا۔ سپنگل انتقام کی آگ میں جل رہی تھی لیکن قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس کے جذبات میں کمی کے بجائے شدت پیدا ہوتی گئی۔ لوگ اسے سمجھاتے تھے کہ تم نوجوان ہو، خوبصورت ہو، کیوں اپنی زندگی تباہ کر رہی ہو، اپنے آپ پر رحم کھاؤ، مگر سپنگل پر ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ بدلے کے خیال میں وہ سب کچھ بھول چکی تھی، حتیٰ کہ وہ اپنی پیاری ماں کی خدمت سے بھی غافل ہو گئی تھی۔ ایک رات سپنگل نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا کہ وہ کہہ رہا ہے، بیٹی میری روح تجھ سے بہت خوش ہے، اب مجھے کوئی ملال نہیں کہ میرے کوئی بیٹا نہیں ہے، تو نے بیٹوں سے بڑھ کر میرے قاتل کی تلاش کی ہے، لیکن اب تو اس خیال کو اپنے دل سے نکال دے اور اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کر۔ اس خواب سے سپنگل جاگ اٹھی اور اس کے کانوں میں بڑی دیر تک اپنے باپ کی آواز گونجتی رہی،
اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی. تھوڑی دیر کے بعد پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. اب ماں بھی جاگ پڑی تھی. ماں بیٹی دونوں نے اٹھ کر دروازہ کھولا. دروازہ کھلتے ہی ایک زخمی نوجوان رام سے اندر آ گرا اور گرتے ہی بے ہوش ہو گیا. وہ کچھ دیر تو اسے دیکھتی رہیں. پھر ماں نے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے. دونوں نے اسے ایک پلنگ پر لٹایا. سپن گل نے جلدی سے پانی گرم کر کے زخم دھوئے. کچھ دیر بعد اسے ہوش آ گیا. اس کی ماں نے نوجوان کو گرم گرم دودھ پلایا اور اسے وہ دن یاد آ گیا جب مراد خان کو اسی طرح زخمی حالت میں لایا گیا تھا. اس نے نوجوان کو بتایا کہ آج سے 2 سال پہلے میرے شوہر کو بھی کسی بدبخت نے گولی مار دی تھی، لیکن اس کا زخم مہلک تھا اس لیے وہ مر گیا. تم نوجوان ہو اور زخم بھی گہرا نہیں ہے، بس ذرا سی کمزوری ہے، وہ رفع ہو جائے گی. نوجوان نے پوچھا تمہارے شوہر کا نام کیا تھا؟ اس نے کہا مراد خان. عزیز طلبہ، ہم اپنے آج کے سبق کو اسی نشست میں یہاں پر ختم کرتے ہیں. اس سبق کا بقیہ حصہ جو ہے وہ ہم اگلی نشست میں پڑھیں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ یہ کہانی جو ہے وہ اس کا خاتمہ کیسے ہونے جا رہے ہیں. یقیناً اس کا خاتمہ معاف کر دینے اور درگزر کرنے کے جذبے کے مطابق ہوگا. تو ہم اگلی نشست میں اس سبق کا بقیہ حصہ پڑھیں گے. آپ اس سبق کو گھر میں پڑھیے گا، الفاظ معنی کو اپنے پاس تحریر کیجیے گا اور تمام سبق کو پڑھنے کے بعد الفاظ معنی کو جو ہے وہ سیکھیے گا. آپ نے گھر پہ جو کام کرنے ہیں اس سبق کو پڑھنے کے بعد مشق میں سے سوال نمبر 2، 4 اور 7 کے جوابات سبق میں سے تلاش کرنے ہیں اور مشق میں ان کو نشان زدہ کرنا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ اپنی پڑھائی پہ مکمل توجہ دے رہے ہوں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اگلی نشست میں اس سبق کے بقیہ حصے کے ساتھ ملتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.